سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں قریش کی ذلت آمیز شکست کی خبر مکہ معظمہ پہنچی تو وہاں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ ابو لہب بدبخت کی حالت تو دیکھی نہ جاتی تھی، فرت علم نے اس کو اتنا نڈھال کر دیا کہ چلتے ہوئے قدم لڑکھڑاتے تھے۔ اسی حالت میں وہ لڑائی کے حالات دریافت کرنے کے لیے گھسیٹتا گھسٹاتا اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے گھر پہنچا، جو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے گئے تھے۔ لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے قیدی بن چکے تھے۔ ابو لہب حضرت عباس کے گھر جا کر ان کے غلام ابو رافع کے قریب بیٹھ گیا، جو تیر سازی میں مصروف تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ وہ دیکھیے ابو سفیان بن حارث، حضور کے چچا زاد بھائی اور ابو لہب کے بھتیجے، جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، بدر سے ابھی واپس آئے ہیں، ان سے لڑائی کے حالات معلوم کرنے چاہیں۔ ابو لہب نے انہیں آواز دی، بھتیجے ذرا یہاں میرے پاس تو آؤ۔ وہ آئے تو ابو لہب نے پوچھا، برادر زادے کہو وہاں کیا گزری؟ ابو سفیان کہنے لگے، واللہ مسلمانوں کے سامنے ہماری بے بسی کا یہ عالم تھا جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ انہوں نے جس کو چاہا تہہ تیغ کر دیا، جس کو چاہا اسیر بنا لیا۔ ایک عجیب نظارہ ہم نے دیکھا کہ ابلغ گھوڑوں پر سوار سفید پوش آدمیوں نے مار مار کر ہمارا بھرتا بنا دیا۔ معلوم نہیں یہ کون تھے؟ ابو رافع نے فوراً کہا وہ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب بھڑک اٹھا اور ابو رافع کے منہ پر زوردار ایک تماچا رسید کر دیا۔ ابو رافع بھی سنبھل کر اس سے گھتم گھتا ہو گئے، لیکن کمزور تھے۔ ابو لہب نے انہیں زمین پر دے مارا اور بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ قریب ہی خاتون بیٹھی تھیں، وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکی، فوراً اٹھیں اور ایک موٹا سا لٹھ لے کر اس زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اور پھر کڑک کر بولی، بے حیا، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے اور تو اس کو کمزور سمجھ کر مارتا ہے۔ ابو لہب کو اس خاتون کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی اور وہ کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ ایک غیرت مند بہادر خاتون، جنہوں نے ابو لہب جیسے دشمن اسلام اور دشمن خدا کی ایسی رسوائی اور ذلت سے دوچار کیا، حضرت عباس کی اہلیہ اور ابو لہب کی بھاوج حضرت لبابۃ الکبریٰ تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ چاہے زمزم کی 4 دیواری کے اندر پیش آیا، جس کے قریب ہی حضرت عباس کا مکان تھا۔ حضرت لبابہ بنت حارث، جو بالعموم اپنی کنیت ابو الفضل سے مشہور ہیں، نہایت جلیل القدر صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ کبریٰ ان کا لقب ہے، اس لیے اہل سیر نے ان کو لبابۃ الکبریٰ بھی لکھا ہے۔ ان کا تعلق بنو ہلال سے تھا۔ والد کا نام حارث بن حزن تھا اور والدہ کا نام خولہ بنت عوف تھا۔ والدہ کا تعلق بنو کنانہ یا حمیر سے تھا۔ حضرت ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہا کی شادی ام رسول اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب سے ہوئی۔ اس نسبت سے وہ حضور کی چچی تھی۔ ان کے حقیقی بہن حضرت میمونہ بنت حارث کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس نسبت سے حضرت ام الفضل حضور کی سالی بھی ہوتی تھیں۔ حضرت ام الفضل کی ایک اخیافی بہن حضرت اسماء بنت عمیس کی شادی حضرت جعفر طیار ابی طالب سے ہوئی۔ ایک تیسری بہن سلمہ کی شادی حضور کے دوسرے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے ہوئی۔ لوگ حضرت ام الفضل کی والدہ ہند بنت عوف پر رشک کرتے تھے۔ سمدھیانے کے لحاظ سے کوئی عورت ان کے ہم پلہ نہ تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہوا۔ ان کے بعد معتبر روایات کی روح سے حضرت ام الفضل لبابۃ الکبریٰ کو اس نعمت عظمیٰ کے حصول کا شرف حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے وہ السابقون الاولون میں نہایت ممتاز درجہ رکھتی تھی۔ حضرت ام الفضل نے اپنے شوہر حضرت عباس کے اعلانیہ قبول اسلام کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ حضرت ام الفضل بڑی بہادر اور غیرت مند خاتون تھی۔
چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے ابو لہب کو لٹ مار کر اس کا سر کھول دیا۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، ام الفضل کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ حضور کو بھی اپنی عامہ محترمہ چچی جان سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر دوپہر کا وقت ہوتا تو وہیں آرام فرماتے تھے۔ حضرت ام الفضل حضور کا سر اقدس اپنی گود میں رکھ کر آپ کے بالوں سے گرد یا تنکے وغیرہ دور کرتی اور ان میں کنگھی کرتی۔ حضرت ام الفضل نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہر دوشنبہ اور پنجشنبہ کو خصوصاً روزہ رکھتی تھی۔ روایتوں کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ام الفضل، میمونہ، سلمہ اور اسماء چاروں مومنہ بہنیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا کوئی حصہ ان کے گھر میں ہے۔ انہوں نے اپنا خواب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لخت جگر فاطمہ کو فرزند عطا کرے گا اور تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ گی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل نے انہیں اپنا دودھ پلایا اور ان کی کفیل بن گئیں۔ اس لیے سارا خاندان نبوت حضرت ام الفضل کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر حضرت ام الفضل کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں حج کا شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عرفہ کے دن بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضور روزے سے ہیں، اور جب حضرت ام الفضل کو ان لوگوں کا یہ خیال معلوم ہوا تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، اس سے لوگوں کا شک دور ہو گیا۔ حضرت ام الفضل نے حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت میں اپنے شوہر یعنی حضرت عباس کے سامنے ہی وفات پائی اور نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی۔ حضرت ام الفضل کے بطن سے حضرت عباس کی 7 اولادیں ہوئی، 6 بیٹے فضل، عبداللہ، عبیداللہ، معبد، قسم، عبد الرحمن اور ایک بیٹی ام حبیبہ۔ ارباب سیر نے لکھا ہے یہ ساری اولادیں نہایت قابل تھی، بالخصوص حضرت عبداللہ اور حضرت عبیداللہ نے علم و فضل کے اعتبار سے اتنا بلند مرتبہ حاصل کیا کہ اساطین امت میں شمار ہوئے، اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، عبیداللہ بن زید الحلالی شاعر نے ایک دفعہ حضرت ام الفضل کی خوش بختی پر کچھ اشعار بھی کہے۔ حضرت ام الفضل سے 30 احادیث مروی ہیں اور ان کی راویوں میں حضرت عبداللہ اور دوسرے فرزندان عباس اور حضرت انس بن مالک جیسے جلیل القدر اصحاب شامل ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی پریس کریں، اور ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔